بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. Once again with a new topic of analyzing business markets. اسٹوڈنٹ, اس سے پہلے ہم لوگ بات کر چکے ہیں لاسٹ لیکچر میں کہ کنزیومر مارکیٹس کیا ہوتی ہیں, ان کو کیسے انالائز کیا جاتا ہے, ان سے ریلیٹڈ کیسے انفارمیشن اکٹھی کی جاتی ہے, اس کو کیسے پروسیس کیا جاتا ہے اور کیسے آفرنگز جو ہیں ان کو پلان کیا جاتا ہے اور مارکیٹ کے اندر ان کو فلوٹ کیا جاتا ہے. جی, وہ پروڈکٹس ہمارے پاس بہت بیسک کموڈیٹیز ان شیپ آف فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں, جیسے ہم لوگ بات کر رہے تھے سوپس کی, شیمپو کی. اس کے علاوہ اور کچھ ایٹیبلز تھے, جیسے ہم نے کوکنگ آئل کی بات کی تھی, بسکٹس کی بات کی تھی, یا ہمارے پاس مارکیٹ میں کارن فلیکس اور اس طرح کی بہت ساری پروڈکٹس اویلیبل ہیں. یہ ہمارے پاس ڈے ٹو ڈے جو یوزیج ہے جی, اس کے اندر تمام پروڈکٹس استعمال ہوتی ہیں اور ان کی سیلنگ یا ان کی پروسیسنگ یا ان کو کس طریقے سے آفر کیا جائے کہ مارکیٹ شیئر میکسیمم ہو جائے جی کمپنی کا. جیسے یو ایچ ٹی ملک ہے, یو ایچ ٹی ملک کا میجر کمپوننٹ یا میجر چنک جو ہے وہ آلپرز نے ہولڈ کیا ہوا ہے, یا پھر اس میں جو دوسرا اس کا کمپیٹیٹر ہے وہ نیسلے ہے. تو کوشش کرتے ہیں جی مارکیٹنگ کمپینز کے تھرو پروڈکٹ کو ڈفرینشیٹ کر کے کسی بھی طریقے سے, ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں ہر کمپنی کی, ہر آرگنائزیشن کی, کہ وہ میکسیمم مارکیٹ شیئر کیپچر کر سکے. جب ہم کنزیومر گڈس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر الیکٹرانک آئٹمز کہہ لیجیے یا ہوم اپلائنسز بھی آ جاتے ہیں, جیسے ریفریجریٹرز آ جاتے ہیں, روم کولنگ ڈیوائسز جیسے ایئر کنڈیشنرز آ جاتے ہیں, ٹیلی ویژنز آ جاتے ہیں جی. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور جو کچن میں جو ڈفرینٹ اپلائنسز یوز ہوتی ہیں جیسے جوسر آ جاتا ہے جی. یہ تمام کی تمام چیزیں وہاں پر بھی ہمیں کمپنیز, ڈفرینٹ کمپنیز ہیں جیسے مولینیکس ہے, شارپ ہے, فلپس ہے, نیشنل, پیناسونک, یہ تمام کی تمام کمپنیز ان ڈفرینٹ پروڈکٹس کو بناتی ہیں اور کسٹمر کو یا کلائنٹ کو آفر کرتی ہیں. ان پروڈکٹس کی صورت میں جو کسٹمر کا کانفیڈنس ہے وہ اس وقت مینی فولڈز انکریز ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو آفٹر سیل سروسز پراپر آفر کر دی جائے جی, اور ڈیفینیٹلی دے فیل کانفیڈنٹ ان اسپینڈنگ دوز برانڈز جہاں پر ان کا جو سروس سینٹر ہے وہ ایزیلی ایکسیسیبل ہے جی کسٹمرز کے لیے. اور پھر ہم تھوڑا سا اگر اس کو مزید انہی کنزیومر گڈس کو اگر ہم فردر انہینس کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس آٹو موبیلز ہیں جی, گاڑیوں کی بات آ جاتی ہے, وہیکلز کی بات آتی ہے, موٹر بائکس کی بات آتی ہے, یہ ایکسپینسو آئٹمس کی بات آتی ہے, تو اس میں پھر کسٹمر کی جو انفارمیشن کلیکشن ہے جی وہ اتنی ہی زیادہ سفسٹیکیٹڈ اور اتنی ہی زیادہ کمپریہنسو ہو جائے گی. لیٹس کنکلوڈ دا ڈسکشن. تو کسٹمر ان تمام جو ڈفرینٹ کموڈیٹیز ہیں ان کے حوالے سے زیادہ انفارمیشن کو گیدر کرتا ہے اور اس کو پروسیس کرتا ہے, اور جو چیز جتنی زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے کسٹمر یا کلائنٹ اس کے بارے میں اتنا ہی زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے اور اس کے بارے میں اتنا ہی زیادہ اس کا ریلائنس ڈفرینٹ سورسز کے اوپر ہوتا ہے, اور وہ کسی بھی ڈیسیژن پر پہنچنے سے پہلے اس کو بہت اچھے سے دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں انالیسس کرتا ہے جی اس کا. آج ہم لوگ جب بات کر رہے ہیں جی بزنس مارکیٹس کی, تو بزنس مارکیٹس کو تھوڑی سی ایک انڈرسٹینڈنگ, آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹس کے اوپر کنویئر بیلٹس انسٹالڈ ہوتی ہیں جس کے اوپر لگیج کسٹمرز کا, کنزیومرز کا یا پیسنجرز کا رکھا جاتا ہے, اور وہ پھر کنویئر بیلٹس کے تھرو وہ اٹ کیپٹ آن روٹیٹنگ ان اے اسپیسیفک ایریا جی. بلکہ اب تو جو زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جیسے آپ دیکھ لیں بینکاک ہو گیا, بینکاک ایئرپورٹ ہے, یا کوالالمپور کا جو ایئرپورٹ ہے, اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایئرپورٹس, تو وہاں پر کنویئر بیلٹس پیسنجرز کے لیے بھی لگا دیے ہیں کہ وہ لوگ جو زیادہ چل نہیں سکتے یا جو بہت زیادہ ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں اور تھک جاتے ہیں, تو ان کے لیے بھی کنویئر بیلٹس ہے کہ وہ اس جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ پیرالل ٹو دا گراؤنڈ وہ موو کرتی ہے اور وہ پھر ڈسٹینس جو ہے کافی ایزیلی کور اپ ہو جاتا ہے جی. تو کنویئر بیلٹس بنانے والی جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کمپنیز ہیں جی ان کے لیے جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے جی وہ ایئرپورٹس ہو سکتا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی وہ سیمنٹ فیکٹریز ہو سکتی ہیں جی, یا وہ پھر دوسرے بزنس کنسرنز ہو سکتی ہیں جہاں پر کنویئر بیلٹس کا استعمال ہوتا ہے جی. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ ایئر کرافٹ مینوفیکچرنگ فیکٹریز ہیں جس میں ہمارے پاس جو دو لیڈنگ مینوفیکچررز ہیں جی, ایک تو بوئنگ ہے اور دا سیکنڈ ون از ایئر بس. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ایئر لائنز ہیں جیسے سوئز ایئر ہے,
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے، ایمریٹس ہے، اتحاد ہے، گلف ہے، ٹرکش ہے، یونائٹڈ ایئر لائنز ہے، برٹش ایئر ویز، یہ تمام کے تمام کیا کرتے ہیں کہ یہ ایئر کرافٹس پرچیز کرتے ہیں، پلینز پرچیز کرتے ہیں ان دو بڑی کمپنیز سے، جس کا نام میں نے بھی آپ کو بتایا، جس میں ایک ایئر بس ہے اور دوسرا بوئنگ ہے جی۔ نہ صرف یہ کہ وہ پرچیز کرتے ہیں بلکہ وہ آفٹر سیل سروسز بھی آفر کرتے ہیں، اور اس میں تھوڑا سا اگر ہم اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھوڑا سا اور ڈیولپ کریں تو ایسا ہے کہ پھر آپ کو اسی کنٹری کے اندر کسی بھی جگہ کے اوپر آپ کو آفٹر سیل سروسز آفر کرنی پڑ سکتی ہیں جی۔ تو یہ پھر ہمارے پاس بی ٹو بی بزنس کو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں جی، دیٹ از بزنس ٹو بزنس۔ تو اس پورے پروسیس کو ہم لوگ بی ٹو بی مارکیٹنگ کہہ دیتے ہیں، جس کو ہم بزنس ٹو بزنس کہتے ہیں جی۔ تھوڑا سا آگے لیٹس سی کہ یہ بزنس مارکیٹس یا آرگنائزیشنل بائنگ ہوتی کیا ہیں جی، کیوں پرچیز کی جاتی ہیں جی کموڈیٹیز۔ The decision-making process by which formal organizations establish the need for purchased products and services۔ سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ جی ڈیسیژن میکنگ پروسیس اٹ کمپرائزز، پہلے بھی بات کی تھی ان دا ویری فرسٹ لیکچر وی ڈسکس کہ جب بھی پروسیس کی بات ہوگی تو اٹ از اے سیریز آف اسٹیپس جی، اور ڈیسیژن میکنگ میں آپ ایویلویٹ کرتے ہیں جی ڈفرینٹ آلٹرنیٹیوز کو، اور اس کے ڈفرینٹ میتھڈز ہوتے ہیں، ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا افیکٹو کون سا آلٹرنیٹیو ہے تاکہ اس کو فائنلی پرچیز کیا جائے یا ایکوائر کیا جائے جی۔ فارمل آرگنائزیشنز کی بات ہو رہی ہے جی، وہ آرگنائزیشنز جو فارملی ہمارے پاس موجود ہیں، جیسے پاکستان کی بات کریں گے، پاکستان ٹوبیکو کمپنی ہے جی، پیکیجز ہے ہمارے پاس، بینکس میں یونائٹڈ بینک لمیٹڈ ہے، مسلم کمرشل بینک ہے، ہم لوگ اگر مینوفیکچرنگ کنسرنز میں دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یونیلیور ہے جی، اس کے علاوہ ہمارے پاس پروکٹر اینڈ گیمبل ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بہت ساری کمپنیز آپ دیکھیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو یہ فارمل آرگنائزیشنز ہیں جس کے اندر فارمل سٹرکچرز موجود ہیں، اور جو کہ ریگولیٹرز کو بھی رپورٹ کرتی ہیں، اور کسٹمرز اور کنزیومرز کے انٹرسٹ کو بھی سیف گارڈ کرتی ہیں، اور پروفٹ ارننگ یا ریونیو جنریشن بھی کرتی ہیں فار دیئر اون سیک۔ اسٹیبلش دا نیڈ فار پرچیزڈ پروڈکٹس اینڈ سروسز جی، ڈیفینیٹلی جب نیڈ ہوتی ہے جی تو تبھی کوئی کموڈٹی یا کوئی چیز پرچیز کی جاتی ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں جی انفارمیشن پروسیسنگ کے لیے کمپیوٹرز از دا بیسٹ، سب سے اچھا۔ ڈیفینیٹلی آپ ٹائپ رائٹر تو نہیں ہو سکتا، لیکن کمپیوٹر ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ انفارمیشن کو نہ صرف یہ کہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ سیو کر سکتے ہیں، آپ اس کو فارمیٹ کر سکتے ہیں، آپ ریٹریو کر سکتے ہیں، آپ اس انفارمیشن کو ٹائم ٹو ٹائم ان ڈفرینٹ فارمیٹس اس کو کنورٹ بھی کر سکتے ہیں، اور بڑا کنوینئنٹلی یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں جی۔ اینڈ آئیڈینٹیفائی، ایویلویٹ اینڈ چوز امنگ آلٹرنیٹیو برانڈز اینڈ سپلائر جی۔ سب سے پہلی بات ہو رہی تھی جی کنزمپشن بیہیویئر کی، جب ہم لوگوں نے بات کی تھی تو ہم لوگوں نے کہا تھا کہ جی پری پرچیز ایویلیویشن کرتے ہیں، خریدنے سے پہلے مارکیٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کون کون سی کموڈیٹیز آئٹمس اویلیبل ہیں، ان کے سبسٹیٹیوٹس کیا ہے، ان کی پرائس کیا ہے، ان کے فیچرز کیا ہے، اور ڈفرینٹ چیزیں۔ یہاں پر دوبارہ سے اس بات کو ہم لوگ ایک دفعہ ریپیٹ کریں گے کہ اسٹوڈنٹس جو چیز جتنی زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے ڈیفینیٹلی اس کے لیے اتنی ہی زیادہ ورکنگ کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے لیے اتنا ہی زیادہ کیئرفل ہونا پڑتا ہے جی۔ پری پرچیز کے بعد جب ہم لوگ اس کے بارے میں اچھا سا اس کو ہم لوگ اس کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کر لیتے ہیں، تو جو نیکسٹ فیز آتا ہے جی ہمارے پاس وہ پرچیز کا آتا ہے جی، ہم اس چیز کو ایکوائر کر لیتے ہیں، پرچیز کر لیتے ہیں۔ جب بزنسز کو کموڈیٹیز کو ایکوائر کرنا ہوتا ہے تو جی وہ بینکس کو ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ جی آپ اس پرٹیکولر کموڈیٹی کو لیز کر دیں۔ لیز کرنا کا مطلب یہ ہوا کہ جو بینک ہے وہ آپ کے بیہاف کے اوپر جس کمپنی سے بھی آپ وہ پروڈکٹ پرچیز کر رہے ہیں اس کو پیمنٹ کر دیتا ہے، اور آپ اس کو منتھلی، وہ جو بزنس ہے اس کو منتھلی پیمنٹس کرتا رہتا ہے۔ اچھا، وہ جو منتھلی پیمنٹس کرتا رہتا ہے ڈیفینیٹلی اس کے اندر پھر انٹرسٹ کا یا کچھ ایکسٹرا منی ریسیو کرتا ہے وہ جو بینک ہے جو اس کو سروسز، اور ڈیفینیٹلی وہ پروفٹ میکنگ انسٹیٹیوشن ہے تو اس کے لیے اس میں آ جاتا ہے۔ ونس یو ایکوائر دیٹ کموڈیٹی تو اس کے بعد آپ اس کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرتے ہیں جی۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹو وٹ ایکسٹینٹ اٹ میٹس اور ایکسیڈ یور ایکسپیکٹیشن جی،
اور ہم اس میں پڑھ چکے ہیں جب ہم لوگ کنزیومر مارکیٹ کی، یا ہم اپنے پریویس لیکچرز میں اس چیز کو بارہا ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ جو ایکسیڈنگ ہے جی، دیٹ از این آئیڈیل کیس جی، اس کو ہم کہتے ہیں جی کوالٹی کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر ایک کسٹمر یا کلائنٹ اپنی پروڈکٹ سے بہت زیادہ خوش ہے تو نیکسٹ ٹائم اس کا برانڈ کے اوپر ایک کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے، اور نہ یہ کہ وہ فیوچر میں نہ صرف یہ کہ وہ خود اس کو پرچیز کرتا ہے بلکہ وہ گڈ ورڈ آف ماؤتھ کو سپریڈ کرتا ہے اور وہ باقی لوگوں کو بھی کنونس کرتا ہے کہ آپ اسی برانڈ کی کموڈیٹیز کو یا پروڈکٹس کو پرچیز کریں جی، یو ول بی مور ہیپی while using those products جی۔ اور اگر میٹنگ کی بات ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی کمپیٹیٹرز اگر اس کے اوپر مارکیٹنگ کرتے ہیں، کوئی اگریسو ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر وہ ایک چینج ہو جاتا ہے جی بیہیویئر، اینڈ دیٹ از اگین لٹل بٹ رسکی جی۔ اچھا، اس ڈیفینیشن میں جو لاسٹ چیز کی بات کی، اچھا لاسٹ جب ہم ایویلویشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے ڈسپوزل کی بات آ جاتی ہے۔ ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ایئر کرافٹ مینوفیکچررز جو ہیں جیسے بوئنگ اور ایئر بس ہے، دے آر سیلنگ دا ایئر کرافٹس ٹو لیٹس سے سوئس ایئر کو سیل کرتے ہیں۔ سوئس ایئر کیا کرتا ہے کہ اس ایئر کرافٹ کی لائف ڈٹرمن کرتا ہے کہ جی میں 7 سال تک ہم لوگ اس ایئر کرافٹ کو یوز کریں گے یا 11 سال تک یوز کریں گے۔ اگر ہم ایک نظر سوئس اکانومی کو دیکھیں، سوئٹزرلینڈ کی اکانومی کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس اکانومی میں جو میجر رول پلے کرتا ہے جی وہ ان کا ٹورزم رول پلے کرتا ہے۔ سو وہ جو ایئر کرافٹ کی لائف ہے جی ڈیفینیٹلی اس کو سکویز بھی کرنا پڑے گا اور اس کو مینٹین بھی کرنا پڑے گا، اور آفٹر 7 سال یا آپ کہہ لیجئے 11 سال کے بعد اس کو کچھ عرصے کے بعد وہ اس ایئر کرافٹ کو سیل کر دیتے ہیں۔ اینڈ اگین if that particular aircraft is purchased by Saudi Airline جی، تو وہ again that is business to business، مارکیٹنگ کہہ لیجئے، ٹرانزیکشن کہہ لیجئے، ڈیل کہہ لیجئے۔ اس دوران اس کی پرفارمنس کو وہ ایویلویٹ کریں گے اینڈ وہ یہ دیکھیں گے کہ بھائی اس کے ڈسپوزل کے اندر ہمیں کتنا پروفٹ، کتنا لاس یا کتنا مارجن ہم لوگ اس کے اندر گین یا ہم نے لوز کیا جی۔ تو وہ بھی ایک بہت بڑی کنسیڈریشن ہوتی ہے جی بزنسز کی کہ ہم کوئی بھی بڑا کمپوننٹ، کوئی بھی بڑی مشینری جب ہم اس کو ڈسپوز آف کرنے جاتے ہیں مارکیٹ میں تو اس کی کیا ایکسیپٹیبلٹی ہے جی مارکیٹ میں کہ وہ بہت آسانی کے ساتھ مارکیٹ میں لوگ اس کو پرچیز کر لیں گے اور اس کو ایکوائر کر لیں گے جی۔ امنگ آلٹرنیٹیو برانڈز اینڈ سپلائر جی، اگین آلٹرنیٹیو برانڈز جی ایک ہی پروڈکٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن یا ڈفرینٹ مینوفیکچررز بنا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ یہ دیکھیے کہ سیمنٹ ہے کہ پاکستان میں بیسٹ وے بھی ہے جی، پاکستان میں لکی سیمنٹ بھی ہے، فوجی سیمنٹ بھی ہے، تمام کے تمام ڈفرینٹ آپ اس کو کہہ دیجیے آلٹرنیٹیو برانڈز ہیں جی۔ اور یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ پھر دیکھیں ان کے لیے مارکیٹس بھی پھر دے نیڈ ٹو ایکسپلور۔ جیسے بھی ریسنٹلی راولپنڈی اسلام آباد میں یہ جو میٹرو بس کا پروجیکٹ چل رہا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر سیمنٹ کی کنزمپشن بہت زیادہ، تو ڈیفینیٹلی بہت ساری کمپنیز آرگنائزیشنز یہ کوشش کرتی ہیں کہ انہی کا سیمنٹ اس پرٹیکولر پروجیکٹ کے اندر اس کا یوز ہو، اس کا استعمال ہو، اور جس کو وہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس کو ہم پروجیکٹ کریں کہ جی یہ دا پروڈکٹ فرام آور کمپنی از یوزڈ ان دس پرٹیکولر پروجیکٹ جی۔ نیکسٹ اور لاسٹ جو ہمارے پاس اس میں بات آتی ہے جی وہ سپلائرز کی بات آتی ہے، مڈل مین کی جی۔ بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں، جیسے آگے چل کر بھی ہم لوگ بات کریں گے کہ میٹرو پروجیکٹ میگا پروجیکٹ ہے تو یہ لوگ مڈل مین کو اوائڈ کرتے ہیں، یہ ڈائریکٹلی فیکٹری کے پاس چلے جاتے ہیں سو دیٹ دے کین سیو منی، دے کین ریکویسٹ دیم کہ جی وی نیڈ دس مچ سیمنٹ، آپ بتائیں کہ کیا اس کے اوپر ہمیں ڈسکاؤنٹ دیں گے یا کتنی پرائس کے اندر آپ ریڈکشن کریں گے جی۔ اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ ڈائریکٹ ایک تو مڈل مین کی کاسٹ ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے وین دے آر کانٹیکٹنگ ٹو دا سپلائی ٹو مینوفیکچرر۔ اس میں جی سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مڈل مین کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں تو اس سے پرائس ریڈیوس ہو جاتی ہے جی۔ اینڈ دا سیکنڈ ون از کہ جب آپ مینوفیکچرر کے پاس ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں تو اس کو پتا ہے کہ میری سرٹن اینڈ ا ریزنیبل اماؤنٹ آف کوانٹٹی will be purchased by this company، تو اس کا مارکیٹنگ کا جو بجٹ ہے، مارکیٹنگ کی جو کاسٹ ہے یا جو اور ایڈیشنل کاسٹ ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے اور ڈیفینیٹلی وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈسکاؤنٹ یا پرائس ریڈکشن آفر کر دیتے ہیں جی۔
اسی طریقے سے ہمارے پاس سپلائر دوسری جگہ کے اوپر آ جاتے ہیں. جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میٹرو کیش اینڈ کیری ہے یا ہائپر مارکیٹ ہے, یہ تمام کے ہائپر مارکیٹ یا ہائپر سٹار کے نام سے جو لاہور میں آپریٹ کر رہی ہے, وہ کیا کرتے ہیں, بلک میں چیزیں پرچیز کرتے ہیں اور پھر بہت جگہوں کے اوپر وہ جو ریٹیلرز یا جو مڈل مین ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. سو دے مسٹ ہیو اے لسٹ آف سپلائرز کہ وہ ان کو جلدی سے جلدی سٹاک جو ہے اس کو ریپلینش کر سکیں یا اس کو سپلائی کر سکیں. جی بزنس مارکیٹس جی, ایک تو ہمارے پاس ایگریکلچر آ جاتا ہے جی, آپ یہ دیکھتے ہیں جیسے سیڈز ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس فرٹیلائزرز ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس پیسٹیسائڈ, بہت ساری چیزیں ایگریکلچر بزنس کے اندر ریکوائرڈ ہوتی ہیں. ٹرانسپورٹیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کی ابھی ہم لوگوں نے بات کی تھی, جیسے فیڈرل ایکسپریس ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس DHL ہے, TCS ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ بینکس میں چلے جاتے ہیں جی, ملٹی نیشنلز کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ ان کی جتنی بھی میل ہے یہ اس کو خود پروسیس کرتے ہیں, ان سے جا کے کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ڈیلیور کرتے ہیں ٹو دا مینشن ڈیسٹینیشن. کنسٹرکشن کی بات آتی ہے جی, ڈیفینیٹلی یو ریکوائر وڈ, یو ریکوائر سیمنٹ, اور ابھی ہم کنسٹرکشن کی بات کر رہے تھے, جیسے میٹرو بس کے پروجیکٹ کی ہم لوگ بات کر رہے تھے, تو اس کے اندر پھر بہت ساری چیزیں, اسٹیل ریکوائرڈ ہے جی, سیمنٹ ریکوائرڈ ہے آپ کے پاس, کنکریٹ آپ کو ریکوائرڈ ہے, تو وہ ساری کی ساری چیزیں اٹ مسٹ بی سپلائڈ بائی سم ون. جی کمیونیکیشنز کی بات ہے جی, ریسنٹلی پاکستان میں 3G 4G لانچ ہوا ہے جی, اس کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ رول پلے کرتے ہیں ڈفرینٹ جو مارکیٹ پلیئرز ہیں جی. بینکنگ اینڈ فائنانس ہے, فارسٹری ہے جی, فرنیچر کے لیے اس کو جو پروڈکٹ ہے اس کو سیل کرتے ہیں جی, میں اس کو ریپیٹ کروں گا, فارسٹری ہے جی جیسے, تو لکڑی جو ہے دیٹ از پرچیزڈ بائی فرنیچر مینوفیکچرر جی, وہ اس کو خریدتے ہیں, اس کو پروسیس کرتے ہیں, اور لاسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی مینوفیکچرنگ. جی مینوفیکچرنگ میں ہمارے پاس آٹو موبائل مینوفیکچررز بھی آ جاتے ہیں, ایئر کرافٹ مینوفیکچررز بھی آ جاتے ہیں, ہمارے پاس شو مینوفیکچررز بھی آ جاتے ہیں, اور بہت ساری کمپنیز آرگنائزیشنز ہمارے پاس مینوفیکچررز میں آ جاتے ہیں جو را مٹیریل سے فنش گڈ تک کسی بھی پروڈکٹ کو لے کے چلتے ہیں. دے آر نون ایز مینوفیکچررز. بزنس مارکیٹ میں جی سملیرٹیز ٹو دا کنزیومر مارکیٹ, انڈرسٹینڈنگ ڈیپ کسٹمر نیڈز. جی اگین یہ جو بزنس مارکیٹ ہے جی, اگین اس کے اندر بہت ساری ریزمبلنس ہے جی ود کنزیومر مارکیٹ, اور جو سب سے پہلی ریزمبلنس ہے جی ایک ڈیپ کسٹمر نیڈ کی ضرورت ہے جی. ڈیفینیٹلی کمپنی, آرگنائزیشن یا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ میکسیمم انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں, وٹ آر دا کنزیومر نیڈز, وٹ آر دا کسٹمر نیڈز. جی اس کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. آئیڈینٹیفائی ایریاز فار گروتھ, وہ کون کون سے ایریاز ہیں وچ آر اسٹل انٹیپڈ جی, جس کو ابھی تک کسی نے ٹارگیٹ ہی نہیں کیا. جی لیٹس گو اینڈ ایکسپلور دوز اپرچونیٹیز, اور کوشش کریں کہ جی ہم کسی طریقے سے ان اپرچونیٹیز کو میٹیریلائز کر سکیں جی, اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں, اس سے بینیفٹ ہم لوگ اویل کر سکیں. جی امپروونگ ویلیو مینجمنٹ ٹیکنیکس, ڈیفینیٹلی ویلیو کی ہم لوگ بات کرتے آئے ہیں جی, اور اس کے اندر کیسے میکسیمم ہم لوگ مینجمنٹ کو امپروو کریں, سو دیٹ یا ڈفرینٹ کانٹیکس کے اندر سپلائی چین مینجمنٹ آ جاتا ہے, پروکیورمنٹ آ جاتی ہے جی, ہمارے پاس فنش گڈس کی ہینڈلنگ آ جاتی ہے, اس میں ہمارے پاس اور جو ہم کس طریقے سے اپنا سیٹ اپ اسٹیبلش کریں کہ ہم آپٹیمل یوٹیلائزیشن آف ریسورسز کی طرف جائیں. جی دین کمز جی کیلکولیٹنگ بیٹر مارکیٹنگ میٹرکس. جی ہم کس طریقے سے مارکیٹنگ کے جو ڈفرینٹ ریسورسز ہیں ان کو اس طریقے سے یوٹیلائز کریں کہ مارکیٹ شیئر میکسیمائز ہو جائے. جی زیادہ سے زیادہ لوگ کسٹمرز ہمارا پروڈکٹ پرچیز کریں. کمپیٹنگ اینڈ گروئنگ ان گلوبل مارکیٹس. جی ورلڈ از اے گلوب. جی کیا کہتے ہیں جی, گلوبل ولیج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس سے پہلے ہم لوگ بات کر چکے, جیسے انڈونیشیا ہے جی, جیسے افریقہ ہے, جیسے ہمارے پاس ویتنام ہے جہاں پر پاپولیشن زیادہ ہے. جی پاکستان ہے, چائنا, پاپولیشن زیادہ, تو وہ کیپٹلسٹک جو کنٹریز تھی انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر اپنی مشینز انسٹال کی, جیسے مرسیڈیز کا پلانٹ انسٹال کیا جرمنی نے چائنا کے اندر, اور وہ مشین انسٹال کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں, اس کو پروسیس کرتے ہیں, اور وہ جو فنش گڈ ہوتا ہے اٹ مسٹ بی کنفارم ٹو دا اسٹینڈرڈ سیٹ بائی دا پیرنٹ کمپنی. جی وہ اس سے علیحدہ نہیں ہوتی کمپنی اور اس پیرنٹ کمپنی سے, اور میکسیمم وہ جو ان کی جو اسپیسیفکیشن ہے جی اس کو میٹ کرنا ہوتا ہے. جی دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنی انسٹالیشن کریں, کمپنیز یا آرگنائزیشنز وہ کیا کرتے ہیں, یہ نارملی کلودنگ میں ہوتا ہے. جی
اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے مارکس اینڈ اسپینسر ہے وہ پاکستان میں آ کے کسی کو آرڈر دے دیتے ہیں کہ جی یہ اسپیسیفیکیشن ہے اور ان اسپیسیفیکیشنز کے اوپر آپ ہمیں یہ فلاں پروڈکٹ بنا کر دیں، اور اس کے اوپر پھر وہ کاسٹ یا پرائس جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں جی. سو یہ دیکھیں مارکیٹ جس طرح سے گروئنگ، ہم لوگوں نے گلوبل مارکیٹس کی بات کی تو اس کو یوز کیا جاتا ہے جی لیبر کو ایز اے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج جی. کاؤنٹرنگ پروڈکٹ کموڈیٹائزیشن جی، کس طریقے سے پروڈکٹ کو انہینس کریں، امپروو کریں اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف دا کسٹمر، گین سپورٹ فار دا مارکیٹنگ کانسیپٹ جی. بزنس مارکیٹ جی ایک تو ہمارے پاس پروفیشنل بائرز ہوتے ہیں جی، فیور لارجر بائرز ہوتے ہیں، جیوگرافیکلی میں اس کو ریپیٹ کروں گا، جیوگرافیکلی میں اس پوری سلائیڈ کو ریپیٹ کروں گا. بزنس مارکیٹس ہیں جی، بزنس مارکیٹس آر ڈفرینٹ فرام دا کنزیومر مارکیٹس. ایک تو ہمارے پاس پروفیشنل بائرز ہوتے ہیں جو کموڈیٹیز کو پرچیز کرتے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی امپورٹرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ کموڈیٹیز کو پرچیز کرتے ہیں، اس کے اوپر اپنا مارجن رکھ کے اس کو آگے سیل کر دیتے ہیں. فیور اینڈ لارجر بائرز ہوتے ہیں جی، جیوگرافیکلی کانسنٹریٹڈ بائرز ہوتے ہیں، پرسنل ریلیشن شپس، ملٹیپل سیلز کال جی. بار بار یو نیڈ ٹو کانٹیکٹ ٹو دا کسٹمر، کلائنٹ ان کو بار بار اپروچ کرنا پڑتا ہے کہ سر دس از دا پروڈکٹ وچ وی آر آفرنگ، ہم یہ بینیفٹس، یہ سروسز، یہ تمام چیزیں ہم لوگ آپ کو آفر کریں گے، سو پلیز اسٹے ان ٹچ ود اس، اور ہم لوگ اس کو امپروو کریں گے جی. پرسنل ریلیشن شپ جی یہ ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کہ جس کے اندر پرسنل ریسورسز کو یوز کیا جاتا ہے، پرسنل کانٹیکٹس کو یوز کیا جاتا ہے، سو ان آرڈر ٹو انکریز دا مارکیٹ شیئر جی. ہم بزنس مارکیٹس کی بات کر رہے تھے اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہاؤ دیز بزنس مارکیٹس آر ڈفرنٹ فرام دا کنزیومر مارکیٹس جی. تو ہم نے لاسٹ سلائیڈ کے اندر بات کی کہ وٹ آر ڈفرنٹ کائنڈز آف بزنس مارکیٹس. تو یہاں پر ہمارے پاس ڈیمانڈ آ جاتی ہے جی. ایک ڈیمانڈ ہمارے پاس آتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جی دیٹ از نون ایز ڈیرائیوڈ ڈیمانڈ جی. ڈیمانڈ ان دا بزنس مارکیٹ ڈپینڈس آن ڈیمانڈ فرام دا کنزیومر مارکیٹ جی. ڈیفینیٹلی الٹیمیٹلی تو جی کنزیومر کو ہی سیٹسفائی کرنا ہے. جیسے آٹو موبائلس کے کیس میں جتنی زیادہ سیلنگ آف کار ہوگی جی اتنی ہی زیادہ اسٹیل کی، پلاسٹک کی، اس کے اندر جو سیڈس ہیں، اس کے اندر جو را مٹیریلس کی کنزمپشن زیادہ ہوگی. تو یہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی کنزیومر اورینٹڈ، اور اس ڈیمانڈ کو پہلے ڈٹرمن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس ڈیمانڈ کو فلفل کرنے کے لیے اپنا پروڈکٹ جو ہے اس کو بناتے ہیں اور اس کو مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں جی. دوسری چیز ہمارے پاس ہے ان الاسٹک ڈیمانڈ جی. دوسری جو کیٹیگری ہے ڈیمانڈ کی، ٹوٹل ڈیمانڈ فار مینی بزنس گڈس اینڈ سروسز از ان الاسٹک دیٹ از ناٹ افیکٹو ٹو مچ بائی چینجز ان پرائسز جی. آپ جتنی مرضی اس کی پرائس چینج کر لیں جی، اس کی ڈیمانڈ انکریز یا ڈیکریز نہیں ہوتی بلکہ وہ ان الاسٹک ہوتی ہے. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از جی فلکچویٹنگ ڈیمانڈ جی. اور فلکچویٹنگ ڈیمانڈ میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اگر کنزیومر کی طرف سے کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی تو وہ جو بزنس مارکیٹ ہے، مینوفیکچرر ہے، دے نیڈ ٹو انکریز دا پروڈکشن جی. اور اس کو جتنا زیادہ امپروو ان کو کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ کنزیومر کے اینڈ کے اوپر 10%، 20% انکریز آئی ہو جی ڈیمانڈ کی، بٹ جو مینوفیکچرر ہے وہ اس کو 40-60% اپنے میٹیریل کو پروسیس کرنے کی ضرورت پڑ جائے، اس کے ہاں جو ڈیمانڈ انکریز ہو جائے وہ 40-60% ہو جائے جی. تو یہ ہمارے پاس دیز آر دا 3 ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈیمانڈ جی. بائنگ سچویشنز آ جاتی ہیں جی. ایک تو اسٹریٹ ری بائی، سب سے آسان کام ہے جی. ادھر آپ کے پاس کموڈیٹی پروڈکٹ ختم ہوئی، ادھر آپ نے سپلائر کو کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے آپ کو وہ جو کموڈیٹی ہے اس کو پرچیز کر لیا. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو پیمنٹ کے ہوں گے، جو باقی چیزیں ہوں گی، وہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں اور اس کو پھر دیکھ لیا جاتا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ جو بہت بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز ہوتے ہیں جی، اس کے اندر پھر دے ہیو لسٹ آف سپلائرز، اور وہ ان کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاس تمام ڈیٹیل ہے اور پروڈکٹ کی یہ ختم ہو رہی ہے، یا اتنے ٹائم کے اندر ہمیں اس کا جو فریش سٹاک ہے جی وہ اویلیبل کر دیں ہماری جو ریکس ہیں یا شیلفز ہیں اس کے اندر جی. Then comes a purchaser buys the product first time like office building machinery. New task ہوتے ہیں جی. ٹوٹلی ایک نئی کموڈیٹی، ایک نئی چیز جس کے اندر، نیا وینچر جس کے اندر آپ انٹر ہونے جا رہے ہو، آپ اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جی یو آر کمنگ وتھ سم تھنگ ویری نیو جی. اور جو لاسٹ ہمارے پاس آتا ہے جی ماڈیفائڈ ری بائی آتا ہے when product specifications, delivery requirements اور other terms changed on the request of buyer جی.
مرسڈیز جی ایک گلف کنٹری میں ایک بادشاہ نے بنائی جی رینبو کلرز. انہوں نے کہا جی وی نیڈ 7 مرسڈیز وتھ 7 کلرز, 7 رینبو کلرز, لیکن the condition is that you are not going to give it to anybody else in the world. پوری دنیا میں کسی اور کو سیل نہیں کریں گے جی آپ. اچھا اب انہوں نے بھی ڈیفینیٹلی بنا کر تو دے دی کیونکہ کسٹمر کی طرف سے ایک ریکوائرمنٹ تھی, اس کی نیڈ تھی, وٹ ایور, کیا یہ بھلے وہ اس کو لگژری میں آپ لے لیجئے یا جس طریقے سے بھی آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ لیجئے, لیکن اس کے اندر پھر یہ چیز ہو جاتی ہے کہ ڈیفینیٹلی دے نیڈ ٹو چارج دیم ہائر پرائسز, زیادہ قیمت لیتے ہیں جی. تو وہ پھر ماڈیفیکیشن اس کے اندر آ جاتی ہے جی, کسی بھی پروڈکٹ یا کسی بھی کموڈٹی کے اندر آتی ہے. آپ اسی طریقے سے ایئر کرافٹس میں دیکھ لیجیے, جیسے تھائی ایئرز ہیں جی, تھائی ایئر کے جو پلینز ہیں وہ اگر آپ دیکھیں گے تو کمپیریٹیولی اس کے اندر جو سیٹنگ ارینجمنٹ ہوتی ہے جی وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو سعودی ایئر ویز. سعودی ڈیفینیٹلی جو پیپل آر وہ تھوڑا سا بلکی ہوتے ہیں جی, ان کا زیادہ ویٹ ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو مینوفیکچر کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ اس ایشیا پیسیفک کی طرف چلے جائیں the people are quite slim جی, تو اس کے اندر پھر وہ ڈفرینٹ. تو آپ دیکھیں کہ وہ اس کے اندر کسٹمائزیشن کا جو ایک آپشن ہوتا ہے جی وہ موجود ہوتا ہے جی. سسٹم بائنگ اینڈ سیلنگ کی بات کرتے ہیں. Systems buying originated with the government awarding contracts for weapons and communications system. The firm solicits bids from prime contractors that, if awarded the bid, would be responsible for assembling the sub-components of the system from second-tier contractors. جی sensitive items ہوتے ہیں جی, sensitive products ہوتے ہیں, وہ communication systems بھی ہو سکتے ہیں, وہ جیسے انہوں نے ویپنس کی بات کی ہے, کمیونیکیشن سسٹم میں جیسے وائرلیس آ جاتا ہے, ریڈارز اور ڈفرینٹ کموڈیٹیز ہوتی ہیں. تو گورنمنٹ ایجنسیز کیا کرتی ہیں جی, وہ اپوائنٹ کر لیتی ہیں کسی بھی مڈل مین کو جی, اور وہ مڈل مین کیا کرتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ جگہوں سے کمپوننٹ, اگر اس کو ڈفرینٹ جگہوں سے کمپوننٹ ملنے ہیں, وہ ڈفرینٹ لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے وہ کمپوننٹس اسمبل کر کے گورنمنٹ کو سپلائی کر دیتا ہے جی. سینسیٹیو آئٹمز ہوتا ہے, گورنمنٹ ڈائریکٹلی اس میں انوالو نہیں ہوتی, بٹ کوالٹی کمپرومائز نہیں ہوتی جی اس میں. دے ہیو سرٹن چیکس جی, وہ پھر ان کی جو کوالٹی ٹیم ہوتی ہے, کوالٹی کنٹرول ٹیم جو ہوتی ہے ان کی, یا ان کے جو ڈفرینٹ ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں, اس کو ریپیٹڈلی اس کو چیک کرتے ہیں whether it conforms to their specification or not. System selling as a marketing tool, the contractor approaches a potential buyer. جی کوئی چیز بنا لیجیے, جیسے میں دوبارہ آپ سے ابھی سیمنٹ فیکٹری کی بات کی تھی ہم نے ان کانٹیکسٹ آف دس, یہ جو راولپنڈی میں میٹرو بس کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے, تو جیسے بیسٹ وے سیمنٹ ہے جی ہتار میں, دے ڈائریکٹلی اپروچ گورنمنٹ آف پنجاب اور دا پیپل ڈیلنگ ود دس میٹرو بس پروجیکٹ جی. تو وہ خود سے کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری پروڈکٹ اور ہم یہ ساری سروسز آپ کو آفر کریں گے, اور ہم آپ کو آپ کے ڈور اسٹیپ تک پہنچائیں گے, جہاں پر آپ جگہ بتائیں گے جی وہاں پر پہنچا دیں گے, تو ہم آپ کو یہ چارج کریں گے جی. وہ ڈائریکٹلی بھی کانٹیکٹ کر سکتے, اینڈ آفرز ٹو پرووائڈ آل دا آرگنائزیشنز جی MRO. دس از اے ویری انٹرسٹنگ کمپوننٹ جی, مینٹیننس, ریپیئر اینڈ آپریٹنگ سپلائیز. میں نے آپ کو بڑی سمپل سی ایگزامپل دی تھی جی سیمنٹ فیکٹری کی. اچھا اسی طرح سے جیسے ٹویوٹا کرولا ہے جی, ونس اٹ از پرچیز دی, اس کے اندر پھر زیادہ, لیکن جب آپ رولز رائس کی بات کریں گے تو بھائی وہ زیادہ سینسیٹیو کام ہو جائے گا. اور اسی طرح سے جتنے زیادہ ایکسپینسو آئٹمز ہیں جی, جیسے آپ کے پاس ہم ایئر کرافٹس کی بات کرتے ہیں جی, وہ ایئر بس جو بنا رہا ہے یا بوئنگ 747 یا ڈفرینٹ جو پلینز بنا رہے ہیں, وہ لوگ کیا کرتے ہیں جی, ڈیفینیٹلی اس میں یہ MRO بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے جی. مینٹیننس, ریپیئر, خراب ہو گیا ہے بھائی, اس کو کس طریقے سے مینٹین کرنا ہے, ریپیئر کیسے کرنا ہے جی. اور ڈیفینیٹلی آپریشنز بھی پھر وہ آپریٹنگ مینولز بنا دیتے ہیں جی, اور وہ آپریٹنگ مینولز دے شیئر اٹ ود دا, وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر کتنی زیادہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے, یا کون کون سی انفارمیشن انہوں نے اپنے بائر کے ساتھ شیئر کرنی ہے جی. System selling is a key strategy in bidding on large-scale industrial projects such as dams, pipelines, factories, etc. جی کہتے ہیں جی لارج اسکیل انڈسٹریل پروجیکٹس ہیں جی. یہ اگین جیسے کسی جگہ کے اوپر آپ کہتے ہیں جی ڈیم کی ہائٹ کو انکریز کرنا ہے, یا اس کے اندر سے جو مڈ ہے, جو مٹی آ چکی ہے ریپیٹڈ یوزیج کی وجہ سے, اس کو نکالنا ہے, تو یو ول کانٹیکٹ اور دا گورنمنٹ ول کانٹیکٹ سم ایکسپیرینسڈ پیپل جی, سم کمپنی ہو از آلریڈی ان ٹو دس
kind of things جی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ جو ہیوی مشینری ہوتی ہے جی, وہ جو دیکھیں آپ کو کوماٹسو ہے, کیٹرپلر ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی پھر ان کے ساتھ اپروچ کرتے ہیں جی وی نیڈ دیز کائنڈ آف مشینریز, تو آپ ہمیں سیل کر دیں جی, اور پھر اس کے لیے دوبارہ یہ لانگ ٹرم آپ کو یہ ریکوائرڈ ہوتی ہے جی, اور اس کے اندر پھر بہت سارا یوزیج کیا جا سکتا ہے جی. اور اس کو پھر اکارڈنگ میں اس کو ریپیٹ کروں گا جی, بہت ساری مشینری کی میں اس کو ریپیٹ کروں گا جی. جیسے ہیوی مشینری ہے جی کنسٹرکشن کے اندر, جیسے یہ کوماٹسو ہو گیا, کیٹرپلر ہو گیا, یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ ایسی ہیوی مشینری بناتے ہیں جو کنسٹرکشن آف ڈفرینٹ پروجیکٹس میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے جی. تو جب اس مشینری کو جب بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں جیسے ڈیمز ہو گئے ہیں, جیسے فیکٹریز ہو گئی ہیں, تو پھر ان کو ایکوائر کر لیا جاتا ہے. کچھ جگہوں کے اوپر رینٹ پہ بھی لے لیتے ہیں, جو وہ مڈل مین سے رینٹ پہ لے لیتے ہیں, اس کو رینٹ پے کرتے رہتے ہیں اف دے کین افورڈ جی. بزنس بائنگ پارٹیسپینٹس ہیں جی, انیشیٹر ہیں, یوزرس ہیں جی. وین دے اسٹارٹ فیسنگ سم پرابلم جی, جیسے ہمارے پاس اچھا یہ پرابلم کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ When the actual situation is different from desired situation. جیسے آپ کا ایک امپلائی کسی بھی جگہ کے اوپر آپ کے پاس کام کر رہا ہے جی, آپ نے اس کو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر دیا ہوا ہے, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ چھٹی والے دن بھی یا کسی جگہ کے اوپر جو ارجنسی ہوتی ہے اس میں بھی وہ کام کر سکے, تو آپ اس کو لیپ ٹاپ آفر کر دیتے ہیں جی, یا وہ اپنی پرابلم یہ بتا دیتا ہے کہ جی میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے, سو آئی نیڈ ٹو کم ٹو دا آفس. تو آپ اس کی کنوینئنس کے لیے اور اس سے میکسیمم پروڈکٹیوٹی لینے کے لیے آپ اس کو لیپ ٹاپ دے دیتے ہیں جی. وہ اپنے گھر پر لے جاتا ہے اور اس کو دے اسٹارٹ یوزنگ ایٹ دیئر ہوم جی. تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں جی انیشیٹر یوزر. یہ بتاتا ہے کہ جی مجھے اس پرٹیکولر پروڈکٹ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے یا مجھے ضرورت ہے, اور جو یہ انفلوئنسر کو یا اپنے سپروائزر کو کنوے کر دیتا ہے. اور سپروائزر کیا کہتا ہے, وہ اس کی بات سن کر اس کی بیسس کے اوپر ایک رپورٹ یا انفارمیشن ڈسیمینیٹ کرتا ہے ٹو دا ڈیسائیڈر, اور ان کو بتاتا ہے کہ جی ہم لوگوں کو اپنے آپریشنز کو فردر سٹریم لائن کرنے کے لیے, اس کو امپروو کرنے کے لیے, میکسیمم آؤٹ پٹ یا پروڈکٹیوٹی لینے کے لیے وی نیڈ ٹو ایکوائر آل دیز کائنڈ آف تھنگز جی. یہ سارا ڈاکیومنٹیشن میں ہوتا ہے جی, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو زبانی ہو جائے گی, ایدر تھرو ای میل یا پھر آپ اس کو جیسے گورنمنٹ سیکٹر میں زیادہ تر ہارڈ کاپی کے اوپر یا پیپر کے اندر اس میں وہ ڈفرینٹ کام کرتے ہیں, اور اس کے اوپر پھر ڈفرینٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر اپنی نوٹنگ دے دیتے ہیں, اپروول دے دیتے ہیں, یا اس کے اوپر ڈفرینٹ کمنٹس دیتے چلے جاتے ہیں. اور اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو پیپر ہے وہ کسی بھی چیز کی ضرورت کے لیے وہ انیشیٹر اس کو سٹارٹ کرتا ہے, اینڈ انفلوئنسر اس کے اوپر اپنے کمنٹس دیتا ہے یا ایک ایڈیشنل لیٹر لکھتا ہے, اور پھر وہ ڈیسائیڈر کے پاس جاتا ہے, اور پھر وہ اپروور کے پاس چلا جاتا ہے. ونس جب بھی وہ اپروور کے پاس چلا جاتا ہے تو جی وہ اس کو اپروو کرتا ہے جی. وہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ کیا واقعی اس پرٹیکولر پروڈکٹ کی ضرورت ہے, اور اگر ضرورت ہے تو جی اس کی جو انہوں نے کوانٹٹی لکھی ہوئی ہے جی وہ کتنی کوانٹٹی ریکوائرڈ ہے, اور اس کو کس طریقے سے ہم لوگ ایکوائر کر سکتے ہیں جی. تو وہ اس کو اپروو کر دیتا ہے جی. یہ بیچ میں ایک ہمارے پاس رول ہے جی گیٹ کیپرز کا جی. یہ گیٹ کیپرز اسی طرح کے گیٹ کیپرز ہیں جو آپ کو, جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں نا کسی جگہ کے اوپر جو گیٹڈ کالونیز ہوتی ہیں وہاں پر سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں, دے آسک کہ جی آپ کو کس سے ملنا ہے, کہاں جانا ہے, اور آپ کی ڈیٹیلز پوچھتے ہیں. اسی طرح سے آرگنائزیشن میں بھی گیٹ کیپرز کا رول ہوتا ہے. یا تو یہ ہمارے وہ جو ریسیپشنسٹ ہوتے ہیں جی وہ لوگ اس کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں جو ڈفرینٹ لیول پر ڈفرینٹ لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی گیٹ کیپر کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں جی. جیسے کوئی بھی اپروچ کرتا ہے ان کو کہ جی یہ پرٹیکولر پروڈکٹ یا یہ پرٹیکولر چیز ہم لوگ آفر کرتے ہیں, تو اس کو وہیں پر روک دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی, جب بھی ہم لوگوں کو ضرورت ہوگی وی ول انفارم یو جی, ہم آپ سے بات کر لیں گے, آپ کو انفارم کر دیں گے جی. تو یہ گیٹ کیپر ان کو نام دیا جاتا ہے. دین کمس بائرز جی, اس چیز کو ایکوائر کر لیا جاتا ہے. ایکوائر کرنے کے بعد اس کی کوالٹی مینٹیننس سارا اس کو چیک کیا جاتا ہے, اور وہ جو یوزر ہوتا ہے جی اس تک اس کو پہنچا دیا جاتا ہے جی. بائنگ سینٹر انفلوئنسز پارٹیسپینٹس ڈفر بائی انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے جی.
جیسے بھی آپ دیکھتے ہیں دا پیپل ہو آر 50+، اس میں سے بہت سارے لوگ وہ ٹیکنالوجی کے بارے میں کافی زیادہ ان کے اندر شائنس ہے. دے آر ناٹ دیٹ مچ کمفرٹیبل ود دا ٹیکنالوجی. جی اتھارٹی کی بات آتی ہے جی، ٹاپ مینجمنٹ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، اور جس جگہ کے اوپر اتھارٹی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی وہ اس کو ایکسرسائز بھی کرتا ہے. اسٹیٹس کی بات آتی ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں کچھ جگہوں کے اوپر لوگوں نے بلیک بیری پکڑا ہوا ہے، آئی فون پکڑا ہوا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی. اور پھر یہ آرگنائزیشن اسٹیٹس یا آرگنائزیشنل ٹائٹل کی بات بھی آتی ہے. ڈپارٹمنٹل ہیڈز ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، انسٹیٹیوشنل ہیڈ کہہ دیتے ہیں، ایکسپرٹس ہمارے پاس آرگنائزیشن میں ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. پرسویزفنس، اتھارٹی بھی نہیں ہے بھائی، اسٹیٹس بھی نہیں ہے، بٹ a user has a strong persuading skills. جی وہ persuade کرتا ہے کہ this particular commodity is required by me which will enhance the productivity of organization in all these kind of ways. جی decision criteria جی اس کے بارے میں جو ہمارے پاس کچھ فیوچر سلائیڈز ہیں جی اس کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے decision criteria کے بارے میں. ٹارگیٹنگ فرمز اینڈ بائنگ سینٹرز ہے جی. مارکیٹرز مسٹ ڈٹرمن ہو آر دا میجر ڈیسیژن میکرز. جی یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ جی ڈیسیژن کس نے لینا ہے. کیا ڈپارٹمنٹل ہیڈ نے لینا ہے، کیا ریجنل ہیڈ نے لینا ہے، ایریا مینیجر نے لینا ہے، کیا وہ انسٹیٹیوشنل ہیڈ نے لینا ہے، برانچ مینیجر، کس نے ڈیسیژن لینا ہے جی. اور جس نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی پھر اسی کو اپروچ کیا جاتا ہے. وٹ ڈیسیژنز ڈو دا انفلوئنس، کون کون سے ایسے ڈیسیژنز ہیں جو ان کو انفلوئنس کریں گے. آپ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم پرائز کو انکریز کر رہے ہیں لیکن کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کر رہے. وی آر سیلنگ یو سم تھنگ ایکسپینسو بٹ ہم کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کر رہے جی. ہم ایٹریبیوٹس یا ہم اس سے ریلیٹڈ جو فیچرز آپ کو دے رہے ہیں جی دے آر ایکسیلنٹ جی. وٹ از دیئر لیول آف انفلوئنس، کتنا وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں. جیسے ہم بینکس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی ہائرارکی کچھ ایسے بنتی ہے، برانچ مینیجر ہے، آپریشنز مینیجر ہے، اسی طرح سے وہ کیا کہتے ہیں جی کیش ڈپازٹ انچارج، سی ڈی انچارج کہہ دیتے ہیں، یا اس کو جنرل بینکنگ ہیڈ کہہ دیتے ہیں. ادھر سے ہمارے پاس کریڈٹس. تو یہ دیکھ لیں کہ کس لیول تک وہ انفلوئنس کر سکتا ہے. ایک برانچ مینیجر کس کو کہے گا جی، ایریا ہیڈ کو کہے گا، ایریا ہیڈ آگے ریجنل ہیڈ کو کہے گا، ریجنل ہیڈ آگے، پھر آگے ڈفرینٹ لیولز تک ہوتے ہوئے بات پھر ٹاپ لیول تک جاتی ہے جی. اور پھر کوئی بھی کموڈٹی یا چیز جو ہے اس کو ایکوائر کیا جاتا ہے. وٹ ایویلویشن کرائٹیریا ڈو دے یوز جی، ان کا ایویلویٹنگ کرائٹیریا کیا ہے جی. کیا وہ کاسٹ کے اوپر اس کو ایویلویٹ کریں گے، کیا وہ فیچرز کے اوپر کریں گے، کیا وہ سروس کے اوپر کریں گے، کیا وہ اس کی ٹریننگ کے اوپر، کس طریقے سے وہ ان کے وہ ڈفرینٹ پھر کرائٹیریاز ہوتے ہیں. کوئی ایک سیٹ پیٹرن کرائٹیریا نہیں ہوتا بلکہ اس کو ڈفرینٹ اینگل سے اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں جی. دین کمز جی پرچیزنگ پروکیورمنٹ پروسیس ہے جی. بینیفٹ ورسز کاسٹ جی، ہم کتنی قیمت دے کر کتنی پرائز پے کر رہے ہیں، اس سے بینیفٹس ہم لوگوں کو کیا ہو رہے ہیں جی. اور وہ دیکھیں کہ یہ بینیفٹس پلس ہوں گے اور بینیفٹ شوڈ بی میکسیمم جی. دے آر مور دین کاسٹ جی. ڈائیورس سپلائر بیس جی، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس یہ ڈپارٹمنٹل سٹورز کے کیس میں جی وی ہیو ڈائیورس سپلائر بیس جی. ان کے پاس بہت سارے، جیسے کاربونیٹڈ ڈرنک ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارا جو کانٹیکٹ ہے وہ پاکولا سے بھی ہے، وہ آر سی کولا سے بھی ہے اگر وہ ایگزسٹ کر رہی ہے، ہم پیپسی سے بھی لیتے ہیں، کوکا کولا سے بھی لیتے ہیں، ہم 7، اور پھر وہ بہت سارے وہ ڈائیورس سپلائرز اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. یا ہم اس کو یوں کہتے ہیں کہ جو پلاسٹک کے یا کسی بھی قسم کی کراکری ہے جی وہ وہاں پر بھی پھر ڈائیورس سپلائرز کے اوپر وہ ان کا ریلائنس ہو جاتا ہے، اور وہ رکھتے ہیں کہ جی اگر ایک سپلائر ان کو آرڈر فلفل نہیں کر رہا تو پھر دوسرے سپلائر کے پاس چلے جاتے ہیں کہ بھائی یہ اس میں پھر وہ یہ بھی کر لیتے ہیں، اس کو کسٹمائز بھی کرا لیتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے پاس ایک سیمپل ہے، اس کی بیسس کے اوپر آپ ہمیں مزید آئٹمز بنا دیں کیونکہ اس کی سیلنگ جو ہے یا یہ ہاٹ کیک ہے جی ہمارے لیے کسٹمر زیادہ سے زیادہ اس کو پرچیز کر رہے ہیں جی. اسٹیجز ان دا بائنگ پروسیس جی، پرابلم ریکگنیشن ہے، ڈسکرپشن اینڈ کریکٹرسٹکس ہے، سپلائر سرچ ہے، پروپوزل سالیسیٹیشنز ہے، سپلائر سلیکشن ہے، آرڈر اسپیسیفیکیشن اینڈ پرفارمنس ریویو. اگر آپ یہ دیکھیں تو اٹ کمپرائزز آف 7 اسٹیپس جی. جبکہ ہمارے پاس جب ہم کنزیومر کو اسٹڈی کر رہے تھے تو اس وقت ہمارے پاس اس میں کچھ جگہوں کے اوپر 5 اسٹیپس ہیں، کچھ جگہوں کے اوپر 6 اسٹیپس ہیں. تو سب سے پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ پرابلم ریکگنیشن جی. انٹرنل اسٹیمل آیا جی، نیو پروڈکٹ بینگ ڈیولپڈ، بروکن مشین، لو اسٹاک لیول جی. ہم پلاسٹک سے اگر کوئی کمپنی کوئی ادارہ وہ بنا رہا ہے کوئی چیز تو وہ فوراً سے یہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ اسٹاک کا لیول اس حد تک پہنچ گیا. اچھا یہ بڑا ایک
دس از اگین یہ جو آپریشن ہیں جی یہ لکھنے میں بڑے سمپل ہے لیکن اس کو فالو کرنے میں جی بہت ساری ٹیکنیکلٹیز انوالو ہوتی ہیں. جیسے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس لیٹ سے کہ وہ ایک اس کا ویٹ، اگر ہمیں کسی چیز کا ویٹ جو ہے اس ویٹ کی صورت میں ایک چیز ہمیں کسی بھی ادارے کو آرگنائزیشن کو سپلائی کرتے ہیں تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیٹ از ان ٹنز، کہ جی یہ ہمارے پاس جو ہم 20 ٹن 40 ٹن ہم اس کموڈٹی کو سپلائی کر رہے ہیں، تو جب ہمارے پاس 10 ٹن یا 15 ٹن رہ جائے گا تو ہم ری آرڈر کر دیں گے، تو ہم دوبارہ سے آرڈر کریں گے کہ بھائی ہمیں دوبارہ ریپلینش کرو ہمارے اسٹاک کو، ہمیں دوبارہ 40 ٹن آپ جو آئٹم ہے وہ دیں. بروکن مشین ہے جی، مشین خراب ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے جی، وہ آپ کو نئی پرچیز، نیو پروڈکٹ بینگ ڈیولپڈ. اچھا جب نئی پروڈکٹ ڈیولپ کی جاتی ہے پھر ڈیفینیٹلی نئی ڈائز چاہیے، نئی مشینز چاہیے، نئی ایکسپرٹیز چاہیے، تو پھر اس کے اندر بھی یہ سارے کے ساری جو تین ہمارے پاس فیکٹرز ہیں انٹرنل سٹیمولائی کے اندر آ جاتے ہیں. ایکسٹرنل میں جی آپ ٹریڈ شو وزٹس میں کو اٹینڈ کرتے ہیں جی، جو کمپنی کے جو لیڈرز ہوتے ہیں یا ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ٹریڈ شوز میں جاتے ہیں اور وہ کمپیئر کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو مشینری اویلیبل ہے اور اس ٹریڈ شو کے اندر جو مشینری آفر کر رہی ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز آرگنائزیشنز، اس کے اندر کیا ڈفرینس ہے اور کس طریقے سے پروڈکٹیوٹی کو یا آؤٹ پٹ کو بڑھا سکتی ہے. جی ایڈورٹائزمنٹ ہے جی، آپ کو لیٹر لکھ دیتے ہیں ڈائریکٹ کہ جی یہ ہمارے پاس اس کا پورا بروشر ہے کسی بھی پروڈکٹ کا، تو آپ کائنڈلی اس کو ایک دفعہ ضرور دیکھ لیجئے یا اس کو دیکھیے کہ اف یو آر انٹرسٹڈ ان پرچیزنگ دس پرٹیکولر کموڈٹی. تو یہ ہمارے پاس انٹرنل سٹیمولائی یا ایکسٹرنل سٹیمولائی. تھوڑی سی بات پرابلم کی میں آپ سے کرتا چلوں کہ پرابلم وہ ہوتی ہے کہ جی جب ہماری جو ایکچوئل سچویشن ہوتی ہے ون اٹ ڈیفرز فرام ڈیزائرڈ سچویشن جی، تو اس کو ہم لوگ پرابلم کا نام دیتے ہیں. پرابلم میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ایکچوئل سچویشن ہے جی اس کو فیوریبل کریں یا اس کو امپروو کریں جی، اینڈ وی مسٹ کم اپ ود اے سولوشن جی، ہم کسی نہ کسی سولوشن کے ساتھ ہم سامنے آئیں. لیکن اس کے اندر ایک چیز میں آپ سے ڈسکس کروں گا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹائم آپ سولوشن کے ساتھ ہی آئیں. بعض اوقات آپ ڈیمیجز کو کم کرنے کے لیے بھی ڈیسیژنز لیتے ہیں. جیسے میں نے بھی آپ کو ڈیسک ٹاپ ورسز لیپ ٹاپ کی ایگزامپل دی تھی کہ لیپ ٹاپ کو اٹھا کر گھر لے جائیے، دنیا کسی بھی حصے میں جا کے بیٹھ کے آپ وائی فائی کے تھرو کنیکٹ ہو کر اس میں اپنا کام کر سکتے ہیں، ای میل کے تھرو شیئر کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی آؤٹ پٹ ہے جی. ایک پرابلم تھی کہ جی ڈیسک ٹاپ کو موو نہیں کیا جا سکتا، لیپ ٹاپ نے اس پرابلم کو ایشو کو ریزالو کیا جی. دین سیکنڈ چیز اس میں ہمارے پاس آتی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا دیٹ یو کم اپ ود اے سولوشن، بلکہ آپ ڈیمیجز کو کم کرنے کے لیے بھی کسی سولوشن کی طرف جا سکتے ہیں. جیسے کسی بھی جگہ کے اوپر آگ لگ جاتی ہے تو اس کے اوپر پانی پھینکا جاتا ہے یا اس کے اوپر اور ڈفرینٹ لیکوڈ اپلائی کیا جاتا ہے تاکہ کسی طریقے سے وہ آگ بجھ جائے. تو اب یہ یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ سولوشن، بلکہ اس کی بجائے اگر آپ اس کو تھوڑا سا ان ڈیپتھ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس ڈیمیج کو کم کرنے کے لیے وہ پانی اس کے اوپر پھینکتے ہیں. دس از پرابلم ریکگنیشن جی. اسٹیجز ان دا بائنگ پروسیس جی، ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن ہیں. جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں جی ریلائبلٹی کی، ڈیوریبلٹی کی، پرائس کی بات کر لیتے ہیں. کتنا لانگ لاسٹنگ ہے جی ایک مشینری، کتنے عرصے تک وہ آپریٹو رہ سکتی ہے جی. جیسے یہاں پر بلو ایریا میں ایک آفس تھا، وہاں پر سیمنز کا ایئر کنڈیشننگ پلانٹ انسٹال تھا جی، اور وہ کافی عرصے سے وہ انسٹال تھا وہاں پر، اور اس کی پروڈکٹیوٹی اب تک ٹھیک تھی جی. اور وہ آفس والے چاہ رہے تھے کہ اس کو چینج کرنا، بٹ ان کو جو جتنے بھی کنسلٹنٹس ہیں جو لوگ اس کو آئے اس کو چیک کرنے کے لیے، انہوں نے کہا جی اگر آپ چینج کریں گے تو اتنی اچھی پرفارمنس کو دوسرا پلانٹ نہیں دے سکے گا جی. دین کمز جی ڈیوریبلٹی جی، دوبارہ کہ اس کی مینٹیننس یا وہ کتنا زیادہ ڈیوریبل ہے، ہاؤ ایزی ٹو لرن جی. پرائس ڈیفینیٹلی جی، پرائس ایک بہت زیادہ ہمارے پاس ایک سینسٹیو قسم کا آئٹم ہے جی، کتنی مہنگی ہے، کتنی سستی، اور کتنے عرصے میں ہم اس پرائس کو ریکور کر لیں گے. دا لاسٹ تھنگ از جی پروڈکٹ ویلیو انالیسس، اور پروڈکٹ ویلیو انالیسس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنا بینیفٹ ہم لوگ اویل کر سکتے ہیں، وہ کتنی زیادہ ویلیو ایڈیشن ہے ٹوورڈز اور آپریشنز اینڈ ٹوورڈز اور پروسیجرز جی. اسٹیجز ان دا بائنگ پروسیس اگین جی، اس کو فردر تھوڑا سا دیکھتے ہیں. سپلائر سرچ ہے جی، کون کون سے سپلائرز ہیں مارکیٹ میں جو ان کموڈٹیز کو آفر کرتے ہیں جی. ان سپلائرز کی انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں جی، اور ان سے ڈیٹیل بھی منگوا لیتے ہیں جی. سپلائر سرچ کیسے ہو سکتی ہے جی؟ ٹریڈ ڈائریکٹریز ہمارے پاس
येलो पेजेस ऑफ पाकिस्तान है जी, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास डाटा होता है जी, वी कैन अप्रोच देम कि जी इससे रिलेटेड, या फिर वो आपने alibaba.com, और यू कैन ऑल्सो विजिट फ्यू अदर साइट्स जहां पर हमारे पास ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स मौजूद हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स को, आइटम्स को मार्केट करते हैं। ट्रेड एडवर्टाइजमेंट्स हैं जी, और ट्रेड शोज हैं। ये तीनों के तीनों कंबाइन होके अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हैं, सो दैट मैक्सिमम कस्टमर्स दे परचेज देयर कमोडिटीज जी। ई प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं, जैसे अमेजोन है, वो एलेक्स है, आप इंटरनेट पर बैठे बैठे यू कैन परचेज एनीथिंग, और आप उसको उसमें पेमेंट कर देते हैं, अपना डिटेल एड्रेस बता देते हैं, और वो आपको डिलीवर भी हो जाती है, और आप क्वालिटी को भी उसके अंदर देख लेते हैं। लीड जनरेशन जी, हमने बात की थी ना, सेल्स कॉल की बात की थी, रिपीटेड सेल्स कॉल की, इसी तरीके से लीड जी, पर्सनल रिलेशनशिप के बेसिस के ऊपर हम अपने किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी जगह पर भिजवा के हम ये कहते हैं अच्छा जी फलां साहब से मिलो और इंट्रोड्यूस दीज प्रोडक्ट्स टू देम विद माय रेफरेंस, और उसके ऊपर ये देख लेते हैं कि रिस्पांस कैसा आता है जी। स्टेजेस इन द बाइंग प्रोसेस जी, थर्ड हमारे पास स्लाइड है अगेन, इसके अंदर प्रपोजल सॉलिसिटेशंस होती हैं जी, प्रपोजल लिखी जाती हैं जी। जैसे हम लोग प्रोडक्ट की जरूरत होती है ना जी, तो वो इनिशिएटर यूजर उसको ओरिजिनेट करता है अपने सुपरवाइजर को, फिर आगे लेके चलता है। इसी तरीके से यहां पर भी जब हम एक्सटर्नल से पूछते हैं कि यार ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन तो मुझे बता दें, इसकी डिटेल तो बता दें, और आई एम फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो आप बताएं दैट हाउ यू कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम। और उसके ऊपर जब आप प्रोडक्ट के बारे में सर्टन हो जाते हैं तो फिर आप सप्लायर्स की लिस्ट निकाल लेते हैं और आप उन सप्लायर्स को अप्रोच करते हैं, या सप्लायर्स उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करती है कि जी आप हमें बताएं दैट हाउ वी कैन विन योर कॉन्फिडेंस जी। और वो रिटर्न होती है, देन अगर तो वो दोबारा से कहूंगा वो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लिकेटेड है, देन दे कैन ऑल्सो गो फॉर फॉर्मल प्रेजेंटेशंस जी। प्रेजेंटेशन के दौरान बताया जाता है कि इसको कैसे यूज करें। देन कम्स जी सप्लायर सिलेक्शन, सप्लायर एवेल्यूएशन मॉडल है जी, नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं कि डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जी। वो सप्लायर जो आपको ज्यादा कन्वीनियंट है, जो आपको ज्यादा डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं जी, या वो आपको क्रेडिट के ऊपर कोई चीज ऑफर कर रहे हैं, या फिर वो क्या करते हैं कि क्वालिटी का आइटम है, या वो आपको डोर स्टेप तक आपको पहुंचा कर जाते हैं जी, या फिर वो अपने कंपेटिटर से बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं, या उनका सेल्समैन बहुत ज्यादा कन्विंसिंग होता है। नंबर ऑफ सप्लायर जी, वो फिर एक लिस्ट के अंदर जितने भी लोग मौजूद होते हैं किसी भी लोकेशन के अंदर, या अगर ग्लोबली आपको कोई चीज ऐसी चाहिए तो उसके अंदर ये देखते हैं कि कितने लोग मौजूद हैं और उनको सप्लायर्स को कांटेक्ट करते हैं, सो दैट they can supply them some product or those goods जी। Stages in the buying process जी, order specification जी, ये भी एक हमारे पास टेक्निकल है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं कि आप उसको एग्जैक्ट एट्रीब्यूट्स बताते हैं, जैसे कंप्यूटर की या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, इसी तरह से मैं आपको कहूंगा क्लोथिंग की स्पेसिफिकेशन होती है, इसी तरह से हमारे पास ये जो फ्रूट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं जी, इसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। हम एयरक्राफ्ट बनाते हैं जी, उसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो वो सारी स्पेसिफिकेशंस मेंशन होती हैं कि भाई ये इन स्पेसिफिकेशंस के ऊपर आप जो प्रोडक्ट है उसको बनाएं और हम लोगों को भेजें। सेकंड हमारे पास आ जाता है जी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में आप परचेज करना चाह रहे हैं। भले वो बल्क में है, वो स्मॉल में है, उस क्वांटिटी की वजह से प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, आपके पास वेयर हाउस की क्या अरेंजमेंट्स हैं, या क्या आप अपने सप्लायर के पास ही पड़ा रहने देंगे, उसको कहेंगे ठीक है भाई जब मुझे चाहिए होगा मैं आपसे मंगवा लूंगा, वो क्या आपके पास। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर आपने इसको देखना है वेयर हाउस की एग्जाम्पल, तो बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि बहुत सारी जगह जहां पर ये घर बन रहे होते हैं जी, तो वहां पर क्या करते हैं कि जो न्यू टेरिटरीज जब डेवलप हो रही होती हैं, नई जगह जब आबाद हो रही होती हैं, तो वहां पर अक्सर लोग एक कंटेनर रख के उसके अंदर सीमेंट रख लेते हैं या उसके अंदर और कोई ऑफिस अपना बना लेते हैं, एंड दे स्टार्ट सेलिंग आइटम्स थ्रू दैट पर्टिकुलर कंटेनर जी। डिलीवरी टाइम जी, कितने वक्त में आप अगर आज ऑर्डर देते हैं तो आपको 10 दिन में, 15 दिन में, 50 दिन में, 1 साल में, कितने वक्त में आपको ऑर्डर, जैसे एयरक्राफ्ट है डेफिनेटली दे टेक मंथ्स और इवन ईयर्स। दूसरी तरफ अगर हम सीमेंट को देखते हैं, ये जो रावलपिंडी में जो मेट्रो प्रोजेक्ट की बात है, तो मे बी दे टेक ओनली आवर्स और डेज। तो ये एक इसके अंदर होता है कि डिलीवरी टाइम। रिटर्न पॉलिसी है जी, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट
اس کی کوالٹی سے آپ اگر جو مشینری آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے, جو پروڈکٹ آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے, اگر آپ اس کی کوالٹی سے سیٹسفائی نہیں ہوتے تو ڈیفینیٹلی یو ول ریٹرن دا پروڈکٹ. جب پروڈکٹ کو ریٹرن کرتے ہیں تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے جی, آپ کو کیا پرائس وہ ری پے کریں گے جی, کیا کتنی قیمت آپ کو واپس کر دیں گے جی, یا اس کو کس طریقے سے وہ اپنے اس گھر تک اس کو جہاں سے بھی انہوں نے اس کو آپ کو سپلائی کیا تھا وہ اس کو کیسے اس پرٹیکولر آئٹم کو یا پروڈکٹ کو واپس لے کے جائیں گے. دین کمز وارنٹیز ایز ویل جی, اس کے اندر جی اگر کوئی پارٹ خراب ہو گیا اس کی ریپلیسمنٹ ہے جی, اس کی پھر اماؤنٹ وہ پے کرتے ہیں, یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. پرفارمنس ریویو کیسے کیا جاتا ہے جی, ایک تو اینڈ یوزر ایویلیویشنز ہیں جی. اینڈ یوزر ایویلیویشنز کیا ہوتی ہیں کہ جو آخر میں جو ایویلیویٹرز ہوتے ہیں جی, جو اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں جی, یوزر ہوتے ہیں جی, وہ آپ کو فیڈ بیک دیتے ہیں ٹو واٹ ایکسٹینٹ دے پیپل آر سیٹسفائڈ ود دیٹ پرٹیکولر کموڈیٹی جی, ان کا انپٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جی. دین کمز جی ویٹڈ اسکور میتھڈ جی, یہ بھی ایک ہمارے پاس ٹیکنیک ہے, اور آپ یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیبل میں آپ کے سامنے کیا ہے کہ دیر آر 3 alternatives A1, A2, A3. alternatives ڈیفینیٹلی ایک پروڈکٹ کے ہی ہیں, اور ہمارے پاس جو فرسٹ جو رو ہے اٹ از سیگریگیٹڈ انٹو 4 different kind of criterias جی. کرائٹیریا 1, کرائٹیریا 2, کرائٹیریا 3 اینڈ کرائٹیریا 4. اور اس کرائٹیریا کا اگر آپ یہ دیکھیں گے تو اس کا ایک ویٹیج ہے جی, اور وہ ویٹیج جو ہے وہ 0.2 ہے, وہ 0.15 ہے, 0.4 ہے, اینڈ اٹ از 0.25 جی. تو ہم آلٹرنیٹیوز کا کیا کرتے ہیں کہ جی ہم اس کا ویٹیج ڈیٹرمن, دوبارہ یہ پاسٹ ڈیٹا کی بیسس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر جو آلٹرنیٹیو 1 اور جو کرائٹیریا 1 ہے اگر اس کا ویٹیج دیکھتے ہیں دیٹ از 25. آلٹرنیٹیو 1 اینڈ کرائٹیریا 2 اس کا ویٹیج 20 ہے, آلٹرنیٹیو 1 اینڈ کرائٹیریا 3 اس کا ویٹیج 15 ہے, اور آلٹرنیٹیو 1 اور کرائٹیریا 4 اس کا جو ویٹیج ہے 30. اور ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان تمام یہ جو کرائٹیریاز آ رہے ہیں نا, جیسے 0.2 ملٹیپلائی بائی آلٹرنیٹیو 1 25, ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں جی. جو ہمارے پاس آنسر آتا ہے اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں 0.15 ملٹیپلائی بائی 20, جو ہمارے پاس آنسر آتا ہے اس کو ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں 0.4 ملٹیپلائی بائی 15, اور اس کو ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں 0.25 ملٹیپلائی بائی 30. اور ان تمام جو پروڈکٹ ہوتا ہے جب اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں تو جی ہمارے پاس یہ لاسٹ میں ٹوٹل آ رہا ہے جی, ایک ہمارے پاس 21.5 ہے, سیکنڈ ہمارے پاس 22 ہے, اور تھرڈ آلٹرنیٹیو ہیز اے ویٹیج آف 18. تو جو میکسیمم ہے آلٹرنیٹیو 2 وہ ہمارے پاس 22 ہے, سو وی گو فور سیکنڈ آلٹرنیٹیو جی. یہ ہمارے پاس ڈیفینیٹلی یہ بڑا ایک سمپل سا ہے, لیکن آرگنائزیشنز اس کو بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈلی اس کو ڈیوائز کرتی ہیں, ڈیرائیو کرتی ہیں, اس کو پرواہ کرتی ہیں, اور پھر فائنلی وہ کسی بھی پروڈکٹ یا کسی بھی کموڈیٹی کو پرچیز کرتے ہیں جی. بزنس ٹو بزنس ریلیشن شپس کیسے مینٹین کیے جاتے ہیں جی, 1-to-1 مارکیٹنگ ہے جی. ایئر کرافٹس کی بات کرتے ہیں, بوئنگ ڈائریکٹلی اپروچ کرتا ہے جی سوئس ایئر کو. اچھا ایک چیز اور بھی ہے, رولز رائس نہ صرف کارز بلکہ وہ ایئر کرافٹ کے انجنز بھی بناتے ہیں جی. تو پھر جو ڈفرینٹ جو فارمز ہوتی ہیں, کمپنیز ہوتی ہیں, آرگنائزیشنز جی, وہ پھر ڈفرینٹ اپنے جو ان کے آگے اینڈ یوزر ہوتے ہیں وہ ان کو ڈائریکٹلی اپروچ کرتی ہیں دیٹ وی آر مینوفیکچرنگ اور وی آر میکنگ دیز کائنڈ آف پروڈکٹس, سو اف یو آر انٹرسٹیڈ یو کین گیو یور آرڈرس جی. آن لائن سوشل میڈیا جی, میرا خیال ہے اس کے بارے میں بھی کافی زیادہ آپ سے بات ہوئی ہے ان لاسٹ 1 or 2 لیکچرز. وی ڈیڈنٹ ڈسکس اٹ الاٹ, بٹ اگین سوشل میڈیا جی بڑا پاورفل میڈیم ہے. اس کے اوپر جو اچھی کمپنیز, بڑی کمپنیز ہیں, دے ہیو دیئر پیجز اینڈ دے کیپٹ آن مینشننگ اور اپڈیٹنگ دا انفارمیشن تھرو دس آن لائن سوشل میڈیا. دوبارہ کہوں گا جی جیسے فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, لنکڈ ان ہے, اور یہ تمام کے تمام جو ہیں جی یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اور اس کے اندر دوبارہ سے کہوں گا کہ ڈفرینٹ ریویوز بھی آ جاتے ہیں جی ڈفرینٹ کمپنیز یا آرگنائزیشنز کی طرف سے, دیٹ ویدر دے پیپل آر سیٹسفائڈ ود دا پروڈکٹ اور ناٹ جی. دین کمز اگین جی مینیجنگ B2B ریلیشن شپس ہیں جی, ورٹیکل کوآرڈینیشن ہے جی. اور جو ورٹیکل کوآرڈینیشن کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں, میکسیمم بینیفٹ اویل کرتے ہیں جی. وہ ریلیشن شپ فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں, اویلیبلٹی آف آلٹرنیٹیوز, امپورٹنس آف سپلائی, کمپلیکسٹی آف سپلائی اینڈ سپلائی مارکیٹ ڈائنامزم جی. ان تمام کو
بہت کلوزلی اس کو کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کو ایڈریس کرتے ہیں. سو میکسیمم بینیفٹ کین بی اویل جی. بائر سیلر ریلیشن شپ کیٹیگری جی. کوآپریٹو سسٹمز کی ہم لوگ بات کرتے ہیں. اینڈ پروڈکٹ کے آپریشنز ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں جی. کولیبریٹو جی. ٹرسٹ کانفیڈنس کی بات آ جاتی ہے. کانٹریکچوئل جی. آپ کانٹریکٹ کر لیتے ہیں کسی بھی ایک آرگنائزیشن دوسری آرگنائزیشن سے جی وی نیڈ دیز کائنڈ آف سروسز. آپ سروسز پرووائڈ کریں. ونس دا سروسز آر پرووائڈیڈ ونس دے فنش دیئر تھنگس اوکے جی تھینک یو ویری مچ خدا حافظ جی. دین کمس میوچلی اڈیپٹو جی. ایک دوسرے کی انوائرمنٹ کو اس طریقے سے اڈیپٹ کرتے ہیں کہ بینیفیشل ہو جاتے ہیں. اور آپ سینٹر میں دیکھ رہے ہیں دیٹ کسٹمر از کنگ. جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے بھلے جیسے ایمریٹس ایئر لائن نے بریک تھرو کیا تھا ایئر لائن انڈسٹری میں جب انہوں نے اپنے پیسنجر کو ایک پوری لائبریری دے دی تھی جی جس میں ویڈیوز تھی موویز تھیں جی سانگز تھے اور وہ ہر ایک سیٹ کے اوپر انسٹالڈ تھا. وہ جو ٹیلی ویژن اسمال ٹیلی ویژن دیور انسٹالڈ اور جو لانگ فلائٹس تھیں یا بلکہ شارٹ فلائٹس کے اندر بھی انہوں نے یہ چیزیں آفر کر دی تھی جی. تو وہ کسٹمائز کروایا تھا. کس سے کروایا تھا جی؟ اب ایمریٹس نے آرڈر دیا ایئر بس کو یا بوئنگ کو. بوئنگ یا ایئر بس نے اس تمام چیز کو کسٹمائز کر کے ڈیولپ کر کے ایمریٹس ایئر لائن کو سیل کیا یا ایمریٹس نے اس کو لیز کروایا. دین وہ جو پیسنجر سے ان کی نیڈ کو ایونچولی جو ایمریٹس اینٹیسپیٹ کر رہا تھا اور اس نے اس نیڈ کو کنوے کیا تھا بوئنگ یا ایئر بس کو جی. تو سو کسٹمر از کنگ. ایونچولی یو نیڈ ٹو سیٹسفائی اے کسٹمر اور کنزیومر جی. اس کیس میں ہمارے پاس جو کسٹمر ہے وہ پیسنجر ہے جی. اسی طریقے سے آپ وہیکلز کی بات کر لیتے ہیں جیسے وہ ڈیزائن کی جاتی ہیں اور اس کے اندر بعض دفعہ اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں بعض دفعہ کوالٹی کی بات کرتے ہیں فیول کنزمپشن کی بات کرتے ہیں سیٹنگ کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں اس کی شیپ کی بات کر لیتے ہیں. وہ تمام کی تمام چیزیں کسٹمر یا کنزیومر کی نیڈ کو مد نظر رکھ کے جی ڈیولپ کیا جاتا ہے. جیسے اگر آپ اس کو یہ بھی دیکھیے کہ پاکستان میں سپورٹس کار کا رجحان بہت زیادہ کم ہے. اگین نمبر ون دے آر ریئلی ریئلی ویری ویری ایکسپینسو اینڈ نمبر ٹو از کہ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جی. سو اف اے پرسن از گوئنگ تو وہ پھر کیا کرتا ہے اپنے پیرنٹس کو بھی فیملی کو بھی ساتھ میں اکوموڈیٹ کرتا ہے. سو ایک وہ فیملی کارز نارملی لوگ مینٹین کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر ایک جو ڈائنامک مارکیٹ ڈائنامکس ہے جی وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے جی. انسٹیٹیوشنل اینڈ گورنمنٹ مارکیٹس جیسے سکولز ہیں جی اسٹیشنری آرڈر کر دیتے ہیں جی. اسی طرح سے وہ اپنے اس کے اندر پینٹ کہتے ہیں جی پوری بلڈنگ کو آپ کر دیں. فرنیچر آرڈر کر دیا جاتا ہے. سپورٹس آئٹمز آرڈر کر دیے جاتے ہیں جی. تو یہ تمام کی تمام چیزیں امپورٹنٹ رول. پریزنس جی ٹیریبل جی. ہمارے پاس جو پریزنس ہیں اس کے اندر بھی پھر جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز یا ڈفرینٹ چیزوں کا مینٹین جیسے سرویلنس کیمراز وہاں پر انسٹالڈ ہوتے ہیں جی. اسی طریقے سے جیسے پولیس کا جو یونیفارم ہے جی یا اور ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں یا ایون جو پریزنس کا بھی پرزنرز کا بھی جو یونیفارم ہوتا ہے جی اس کے اوپر بھی ان کی جو کلوز ہوتے ہیں جی وہ بھی آرڈر کیے جا سکتے ہیں. گورنمنٹ ایجنسیز آ جاتی ہیں جی. بہت سارے ادارے جیسے آپ دیکھیں ڈفرینٹ منسٹریز کام کر رہی ہیں. مختلف ادارے آپ ٹیکسلا وا کی طرف چلے جاتے ہیں آپ لاہور چلے جائیے کراچی آپ کو بہت سارے گورنمنٹ کے ادارے جی وہ پھر ایک پین سے لے کر آپ دیکھیں کہ GF-17 کے پارٹس تک جب ریکوائرڈ ہوتے ہیں تو وہ پھر ڈفرینٹ گورنمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں اور اس کو لے کر چلتی ہیں. اینڈ ہاسپٹلز آر میڈیسنس کی ضرورت ہوتی ہے بیڈز کی ضرورت ہوتی ہے بیڈ شیٹس کی ضرورت ہوتی ہے میٹریسز کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھیں سرجیکل جو اکوپمنٹ ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے جی. ٹھیک ہے پھر آپ اس کے اندر کلینلینس کے اندر جتنی بھی آپ کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ ساروں کی ساروں کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت میس لیول کے اوپر. وہ پھر اکثر کیا ہوتا ہے کہ جیسے پنجاب ہے یا بلوچستان ہے KPK ہے بلتستان ہے یا پھر ہمارے پاس سندھ ہے تو جو پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو بلک میں پرچیز کرتی ہے یا ہاسپٹلز کو پرچیز کر کے وہ اپنے یوز کے اندر لے کر آتا ہے. یہ ہمارے پاس دس آل ڈسکشن از اباؤٹ B2B مارکیٹنگ ہم لوگوں نے بات کی ہے جی. بزنس ٹو بزنس مارکیٹنگ کی بات کی. اسٹوڈینٹس ایک چیز کو ضرور کنسیڈر کیجیے گا کہ بھلے جو پروڈکٹس ہیں وہ کسٹمر کے لیے ہوں انڈیویجول کے لیے ہوں کنزیومر کے لیے ہوں یا وہ بڑی مارکیٹ اس کا جو بائر ہے یا جو پرچیز کر رہا ہے وہ انڈسٹری کر رہا ہے جی.
آپ کو کوالٹی مینٹین کرنی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی لیٹس کمپرومائز دا کوالٹی, ان کو پتہ نہیں چلے گا. یہ جیسے ہمارے پاس یہ جو پاکستان اسٹیٹ آئل, شیل, کیلٹیکس, یہ تمام آئل سپلائی کرتے ہیں جی کس کو؟ ایئر لائن انڈسٹری کو, ایئر کرافٹس کو. تو ایسا نہیں کرتے کہ جی لیٹس افیکٹ دا کوالٹی. کیوں؟ اس کے اندر بہت ساری ٹیمز انوالو ہوتی ہیں جو اس کوالٹی کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ موٹر وے پولیس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں تو دے ہیو اسپیڈ کیمراز جی, اور ڈیفینیٹلی ان اسپیڈ کیمراز کی کاسٹ بھی ہے, ان اسپیڈ کیمرا کا یوزیج بھی ہے, ان اسپیڈ کیمرا کی مینٹیننس بھی ہے, ان اسپیڈ کیمرا اگر وہ خراب ہو جائیں اس کی ریپیئر بھی ہے. تو جب بھی گورنمنٹ یا کوئی ڈپارٹمنٹ, کوئی محکمہ جب اس چیز کو آرڈر کرے گا تو وہ اس کی لائف کو ضرور دیکھے گا, اس کی کوالٹی کو ضرور اسٹڈی کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس کو بالکل خاموشی سے وہ گیا دے پرچیز سم تھنگ اور وہ اس کو لے کر آ جائے گا. نئی پروڈکٹ کے اندر اگر آپ نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ جی لیٹس ٹیک دا ایگزامپل آف نادرا, کہ جب پاکستان میں نیشنل آئیڈینٹی کارڈز کا ایک اس کو جب چینج کرنے کی بات آئی, اور وہ جب وین اٹ از کنورٹیڈ انٹو کمپیوٹرائزڈ نیشنل آئیڈینٹی کارڈز, تو گورنمنٹ نے وہ کانٹریکٹ کیا, وہ کام کس کو دیا جی؟ نادرا کو. اور نادرا نے آگے کیا کیا, اس کے اندر اچھی مشینری لے کر آئے which was highly sophisticated and over the period of time. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو سسٹم ہے وہ سروسز آفر کر رہے ہیں, بٹ ان کا سسٹم بہت زیادہ ویل جسے کہتے ہیں نا کنیکٹڈ اور بہت ویل اسٹرکچرڈ ہے جی. آپ بینکس کے اندر چلے جائیں, بینکس کے اندر کیومیٹک مشینز ہیں جی. کیومیٹک مشینز کسی دور میں نیشنل بینک آف پاکستان, اب تو میرا کافی عرصہ ہو گیا جانا نہیں ہوا, تو وہ ایک ٹوکن دیا کرتا تھا, وہ میٹیلک ٹوکن ہوتا تھا جس کے اوپر ایک نمبر لکھا ہوتا تھا. جب بھی آپ جیسے چیک دیا جی آپ نے کیش کروانے کے لیے یا کوئی بھی چیز دیا, تو وہ اس کے اوپر اس ٹوکن کا نمبر لکھ دیا کرتے تھے, اور وہاں پر جو بھی صاحب بیٹھے ہوتے تھے وہ زور سے وہ ٹوکن کا نمبر بلایا کرتے تھے کہ جی 236497 یا کچھ اس طرح سے. لیکن اب ہمارے پاس ناؤ وی ہیو کیومیٹک مشینز. دوبارہ سے کہوں گا, اچھا یہ ایجوکیشن کی وجہ سے ہوا, یہ ہمارے پاس جو ڈیموگرافکس چینج ہو رہی ہیں کہ جس میں ہمارا جو نیو کسٹمر, جو ہمارے پاس جو نیو جنریشن آ رہی ہے جی, دی پیپل آر ویری ویری مچ کوالیفائڈ ان آل دا اسپیکٹس. تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ ہمیں آواز دیتے ہیں کیا, تو وہ کیومیٹک مشینز انسٹال کی گئیں, اور کیا ہوتا ہے کہ اب وہ جو نمبرز جو ہیں وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں جی کس جگہ کے اوپر, وہ ڈفرینٹ سکرینز لگا کے یا ڈفرینٹ مانیٹرز لگا کے اس کے اوپر نمبرز ریفلیکٹ کرتے ہیں. آپ جاتے ہیں بٹن پریس کرتے ہیں, آپ کو ایک نمبر مل جاتا ہے, آپ اپنی سیٹ کے اوپر وہاں پر جو بھی ہوتی ہے بیٹھ جاتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, اور جب وہ نمبر جس اس کے اوپر ڈسپلے ہوتا ہے جس کاؤنٹر کے اوپر بھی, پیپل وینٹ دیئر اور اینڈ اویل وٹ ایور دا سروس دے کین آفر جی. اسی طریقے سے آپ ای ٹیبلز کے اندر, پیزاز کے اندر دیکھ لیجئے, آپ میکڈونلڈس کے اندر دیکھ لیجئے, اسی طریقے سے آپ کارز کے حوالے سے دیکھ لیجئے. آپ سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی جیسے ٹائرز کا جی, دا لائف آف دا ٹائر از ڈیٹرمنڈ انٹو نمبر آف ایئرز جی, اس کو سالوں کے اندر ڈیٹرمن کرتے ہیں جی, اور وہ جو سالوں کے اندر ڈیٹرمن کرتے ہیں پھر اتنے عرصے کے بعد وہ ٹائر خراب ہو جاتے ہیں یا ان کو مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو چینج کی ضرورت ہوتی ہے جی. تو اسٹوڈینٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. تھینکس فار یور cooperation, and inshallah I'm sure that we will meet you in the next lecture with a new topic جی. تب تک کے لیے السلام علیکم, اپنا بہت خیال رکھیے گا جی.